بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا نصابی سبق سفارش کے جو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم نے اہم حوالہ جات اس پر ہماری گفتگو ہوگی کہ یہ وہ حوالہ جات ہے کہ اگر اس سبق میں سے کوئی بھی پیرا آ جاتا ہے تو آپ تشریح کرتے وقت ایک پیرے کے بعد ان میں سے آپ ایک دو حوالہ جات آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے سفارش کے سبق کے اہم الفاظ کے معنی اور ان کی وضاحت اور پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ اس کو ہم نے پڑھا۔ آج جو ہے ہم اس سبق کے حوالہ جات لکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ایک میں نے لکھا کہ محققین کی رائے، محقق کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے تحقیق کرنے والے، تو محققین کی رائے میں سے امجد اسلام امجد نے جو اس سبق کے جو مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی، اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں، آپ یہ ابتدا میں یہ لکھ سکتے ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی ادبی شخصیت نہیں کہ جس کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہو جتنا احمد ندیم قاسمی کا ہے۔ اب یہ اس کے مصنف کے بارے ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اب اس سفارش کے سبق کے کوئی بھی اگر آپ کو پیرا آ جاتا ہے تشریح کے حوالے سے، تو اس کا طریقہ کار یہ کہ سب سے پہلے قرآن پاک ہے، پھر اس کے بعد احادیث ہے، پھر اس کے بعد اقوال وہ لکھ سکتے ہو۔ قرآن پاک میں یہ ایک قرآن پاک کی آیت لما تقولون ما لا تفعلون، اس کا صرف میں نے ترجمہ لکھا ہے کہ اور جو کر نہیں سکتے وہ تم کہتے کیوں ہو۔ تو اب اس میں چونکہ احمد ندیم قاسمی جو مصنف ہے اس نے کوشش کرنے کے باوجود اس سے سفارش نہیں ہو پائی، تو آپ یہ لکھ سکتے ہو۔ اور ایسے ہی جس طرح فقہ وہ نا امید ہو گیا تھا کہ میرے بابا کی اب آنکھیں ٹھیک نہیں ہونی، تو اس حوالے سے ایک اور آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی حدیث شریف ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی انسان کو پیش آتا ہوں۔ ایسے ہی اب اس کے بعد حدیث شریف ہے ایک یہ کہ جو لوگوں کا ممنون احسان نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اگر کسی شخص نے ہم پر کوئی بھلا کیا تو ہم اس کا اگر شکر ادا نہیں کر پاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی کما حقوق شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایسی دوسری حدیث شریف ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ ایسی ایک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی ایسے ہی ایک قول ہے، یہ تو حدیث شریف تھی، وہ بھی یہ کہتے ہیں مجدد الفسانی کے بزرگ گزرے ہیں کہ جو شخص اپنی ضروریات سے دوسرے لوگوں کی ضروریات کو مقدم رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے۔ اس طرح آگے کچھ متفرق اقوال ہیں، جس طرح یہ کہ مصیبت زدہ کا واحد سہارا امید ہے، جو مصیبت کا مارا ہوا ہے اس کا جو واحد سہارا ہے وہ امید ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا۔ نمبر 2، سچ کبھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ سچ کبھی بھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا۔ ایسی حدیث شریف بھی نبی پاک کیا ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچائی ہے وہ نجات انسان کو دیتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسے ہی بقرات کا قول ہے کہ زیادہ آنسو بہانے سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ جو نیم حکیم ہے جو سند یافتہ طبیب نہیں، ڈاکٹر نہیں، تو وہ جان کے لیے خطرے کا سبب ہے۔ ایسے ہی وہ عالم دین جو اپنے آپ کو عالم دین تو کہلاتا ہے لیکن اس کے پلے کچھ نہیں، کسی وہ اس کو مہارت اور دسترس نہیں، تو وہ ایمان کا خطرہ ہے۔ ظاہر بات ہے وہ ہمیں کوئی مسئلہ بتلائے گا اور ہم اس پر یقین کر دیں گے اور انسان کے ایمان وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایسے کہ مفکر کا قول ہے کہ غریب کی آواز بھی برابر کا وزن رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سبھی کا ہے، امراء کا بھی اور غرباء کا بھی۔ ایسے ہی یہ ایک اور میں نے قول لکھا کہ حقیقت کا اعتراف کرنے سے انسان کو حقیقی عزت ملتی ہے۔ جو انسان اندر کا ہو باطن کا ہو وہی ظاہر سے بھی اس کا ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ متفرق اقوال، قرآن پاک کی 2 آیات، 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے لکھی۔ ان کو اگر آپ یہ کر لیں گے تیار، تقریباً 8-9 آپ کے ہی حوالہ جات ہیں، تو اگر تشریح کے دوران انہی حوالہ جات کو آپ استعمال کریں گے اور اس کو مارکر سے لکھیں گے
تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 15 مارکس ٹوٹل ہوتے ہیں اور اس میں سے اچھے خاصے آپ کو مارکس آ جائیں گے. کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نئے لیسن سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.